بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ دوستو، آج چھپر چھاؤں کا دوسرا حصہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ 6 مہینے تو ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ سوچ کر بتائیں کہ وہ ان 6 مہینے میں کتنا عرصہ میرے ساتھ رہی اور کتنا عرصہ میکے میں۔ تمہیں یاد تو ہے نا، وہ آج بھی اسی ٹائم ٹیبل پر امر پیرا ہے، یعنی 2 دن میرے ساتھ اور 2 دن میکے میں۔ اور جو 2 دن میرے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی اکثر فون پر اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ ہی گزارتی ہے۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس سے، اور اب تو زبان بھی چلانے لگی ہے۔ تھپڑ بھی میں نے اس کی زبان درازی پر ہی مارا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ جمال ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پھر جب اس نے ماں کے گھٹنوں پر سر رکھا تو وہ 5 سالہ جمال تھا، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، اماں، ایک بار میرے بابا نے آپ کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ میں برقع پکڑا کر گھر سے نکلنے کو کہا تھا، تو آپ نے کتنے وقار کے ساتھ برقع رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آپ کے اس صبر اور جواب کے بعد مجھے یاد ہے ابا تو جیسے آپ کے غلام بن گئے تھے۔ وہ عورت کہاں ہے اماں جو صبر اور قناعت سے اپنے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتی تھی؟ آج بھی اچھی بیویاں موجود ہیں، ماں نے جواب دیا، اور بیٹا تم ذرا صبر سے کام لو، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ تیرا خیال تو رکھتی ہے نا وہ؟ ہاں، کپڑے استری کر دیتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ جمال ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، صحت بالکل ٹھیک ہے، بس تیری طرف سے فکر مند رہتی ہوں۔ تو میری ایک بات مان۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جی اماں، کیا بات ہے بتائیں؟ جمال نے جواب دیا، میں آج ہنا کو منا کر لے آتی ہوں، تو ذرا صبر سے کام لے، میں بھی اس کو سمجھا دوں گی۔ ماں باپ کی لاڈلی ہے تو اس کے میکے جانے پر اعتراض نہ کیا کرو۔ کب تک جائے گی؟ جیسے ہی بھائی کی شادی ہوئی اس کا جانا کم ہو جائے گا۔ باقی تجھے جو اس سے شکایتیں ہیں تو اس کا اظہار نہ کیا کر، بس صبر سے اس کے اچھے ہونے کا انتظار کر۔ اماں، بعض دکھ ایسے بھی ملتے ہیں جو کسی کو بتائے نہیں جا سکتے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا جس سے دوسرے کو اپنے درد کی وضاحت کی جا سکے۔ اس کا میکے جانا بھی میں برداشت کر لوں، مگر میری ذات سے اس کی لا تعلقی میری برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ آپ ابھی مت جائیں ماں، اس کو کچھ دن گزار لینے دیں، میں بھی ذرا ذہنی سکون میں ہوں۔ یہ ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون جیون ساتھی کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ نادان، ماں نے تسبیح کے دانوں کو گراتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی اماں، لیکن اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لازمی ہونی ہے، ورنہ میری اور اس کی آنکھ مچولی یوں ہی چلتی رہے گی۔ پھر اماں نے جمال سے ہنا کا موبائل نمبر لیا۔ ماں نے 2-3 منٹ کی بات کی، پھر اطمینان سے بولی، بڑی فرما بردار بچی ہے، کہنے لگی کہ آپ کا فون پر بلا لینا ہی کافی ہے، میں خود شام تک آ جاؤں گی۔ ہنا اتنی بری نہیں ہے بیٹا، بس اس کی ماں نے اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، تو حوصلے سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تو کچھ دن میرے پاس رہیں گی نا؟ جمال نے سوال کیا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر چلی جاؤں گی۔ جائے نماز کدھر ہے؟ میں ذرا 2 نفل پڑھ لوں۔ جمال نے ماں کو جائے نماز بچھا کر دی اور خود سوچوں میں گم ہو گیا۔ ہنا کے آنے کی بھی خوشی اپنی جگہ، مگر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان اس کی تشویش کا سبب تھا۔ شام کو ہنا آ گئی۔ جمال کی ماں دن کا کھانا کھا کر جا چکی تھی۔ جمال اپنے گھر پر ہی تھا جب ہنا اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ جمال نے محض رسمی سلام دعا کی اور دونوں ماں بیٹیاں کمرے میں گھس گئیں۔ جمال 1 گھنٹے تک ہنا کی راہ دیکھتا رہا، پھر کسی بہانے سے ان کے پاس چلا گیا۔ دونوں ماں بیٹیاں دبی دبی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ جمال کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ لگتا ہے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو میرے سننے کے لائق نہیں تھی۔
جمال نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ہنا نے ناگواری سے جمال کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ جمال واپس چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی سانس بھی روانہ ہو گئی۔ پھر ہنا کچن میں آ گئی، کھانا تیار کیا اور ٹیبل پر رکھ کر خود منہ لپیٹ کر سو گئی۔ تم نے امی کو کھانا کھلائے بغیر کیوں بھیجا؟ جمال ہنا کے قریب آ کر بولا۔ آپ کے طنزیہ جملوں کے بعد بھی وہ آپ کا کھانا کھاتی، کمال ہے۔ ہنا نے دیکھے بغیر جواب دیا۔ یار، دو بندے خسر پسر کر رہے ہوں اور تیسرے بندے کی آمد پر خاموش ہو جائیں تو یہی محسوس ہوتا رہے نا کہ گویا اس بندے کے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہو۔ میں نے تو بس یوں ہی بات کی تھی اور تم خفا ہو گئی۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونے دیں۔ آپ کا کھانا میز پر رکھا ہے، کھا لیں۔ جمال محض ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر وہ دن شام میں ڈھل گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب ہنا اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں داخل ہو گئی۔ جمال کہیں گیا ہوا تھا۔ ہنا نے اپنے لیے کھانا تیار کیا اور وہیں کچن میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جمال آ گیا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ جمال اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر جمال کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے، جب بھوک لگے تو کھانا کھا لینا۔ مجھے اپنے ہاتھ کی چائے تو پلا دو۔ وہ رومانٹک لہجے میں بولا تو ہنا فوراً چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور چائے بنانے چل دی۔ وہ رات کافی خوشگوار انداز میں گزر گئی۔ اگلی صبح ہنا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہی روٹین والا ناشتہ جو تمہاری موجودگی یا عدم موجودگی میں ہوتا ہے، جمال نے جواب دیا۔ وہ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر لے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ سچ سچ بتاؤ، میری عدم موجودگی میں کتنی گرل فرینڈز کو یہاں لاتے رہے ہو؟ ہنا کے چہرے پر شرارت کھیل رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیوں سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن کیا؟ ہنا قدرے تشویشناک انداز میں بولی۔ اس لیکن کے بعد مجھے کچھ کہنے کی یوں ضرورت نہیں کہ تم سب سمجھ گئی ہو کہ اس لیکن کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ آج دن میں کیا کھائیں گے آپ؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تمہارے اس خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا ہے کہ آج دن میں کچھ نہیں کھائیں گے۔ ویسے بھی میں آفس میں پکوڑے، سموسے وغیرہ کھا لیتا ہوں۔ شام 5 بجے تو واپسی ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ آج رات کا کھانا کسی شاندار ریسٹورنٹ میں کھائیں گے۔ ہنا مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور آفس کی راہ لی۔ شام 5 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ گھر آتے ہی اس نے ہنا کو آواز دی، مگر 3-4 بار آواز دینے کے باوجود کوئی رد عمل نہ آیا تو اس نے ہنا کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ میں تمہیں سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ وہ جی، امی نے کچھ ضروری شاپنگ کرنا تھی، وہ آ گئی تھیں۔ دراصل میرے بغیر وہ شاپنگ کرنے جاتی نہیں ہیں، بس میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ آپ یار، بتا کر جانے میں کیا حرج ہے؟ کیا ایک SMS ہی کر دیا ہوتا؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ ہنا نے جواب دیے بغیر بات ختم کر دی۔ جمال دل ہی دل میں تلملا کر رہ گیا۔ شام 7 بجے کے قریب ہنا آ گئی۔ آتے ہی اس نے خوبصورت سا سوٹ پہنا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سج دھج کر جمال کے روبرو کھڑی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ سے جمال کا بگڑا ہوا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ ہاں، اچھی لگ رہی ہو، اس نے بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تو چلو ٹھیک ہے، بائک پہ چلیں گے، وہ اٹھلا کر بولی۔ بائک پہ کیوں؟ گاڑی پہ کیوں نہیں؟ جمال نے سوال کیا۔ بائک پر ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، گاڑی میں ہم کافی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ پھر جب بائک پہ میں تمہیں تھام کے بیٹھتی ہوں نا، تو مجھے صرف یہی احساس ہوتا ہے کہ تم صرف میرے ہو۔ جمال نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، یا شاید ہنا کی باتیں اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی تھی، کیونکہ عملی زندگی میں اس کا طریقہ کار بہت مختلف ہوتا تھا۔
जब वो घर से निकले तो 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। तुम चुप क्यों हो? हिना ने उड़ते हुए बालों को सेट करते हुए बोली। मैं चुप ज़रूर हूँ, मगर बहुत सारी सोचें मुझसे काफ़ी सवालात कर रही हैं। जमाल ने जवाब दिया। मसलन? हिना बोली। मसलन ये कि सारी सारी रात हम एक दूसरे से दूर होते हैं। तुम कई कई दिन तक मेरे बगैर रह लेती हो। इस वक्त तुम्हें मिलन और जुदाई का ख्याल नहीं होता? बाइक पर चंद मिनटों के मिलन को तुम इतना अहम समझ रही हो कि गाड़ी में तुम्हें हम दोनों के दरमियान फासला महसूस होता है? क्या तुम्हारे कौल और फेल में तजाद नहीं है? कितने होटल गुजर गए हैं, बाइक कहाँ रोकोगे? हिना ने जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। आज दरिया किनारे वाले होटल में खाना खाएंगे। मैं आज दरिया के अंदर 14वीं के चांद का अक्स देखूंगा। काफ़ी अरसा हो गया है ये मंजर नहीं देखा। फिर इसने सर घुमाकर मुस्कुराती हुई हिना को देखा और दरिया की तरफ जाने वाली सड़क पर हो लिया। जब वो दरिया किनारे वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे तो चांद ऐन दरिया के ऊपर झिलमिला रहा था। बहते पानी में इसका अक्स बहुत दिलफरेब लग रहा था। जमाल बैठते ही महवियत से चांद और इसके अक्स को देखने लगा। खैर तो है, इतनी महवियत से देख रहे हो? क्या पहले मंजर कभी नहीं देखा? हिना ने सवाल किया। शादी के बाद शादी के बाद आज पहली बार देख रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जमाल ने जवाब दिया। फिर इसने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। लगता है कोई पुरानी याद वाबस्ता है इस चांद से, हिना शरारती लहजे में बोली। हिना, 14वीं के चांद को देखकर मालूम नहीं क्यों उदासी में लिपटी हुई एक तमानियत सी मेरे जहन और दिल में फैल जाती है। फिर कोई कमी सी, कोई खालिश सी जाग सी जाती है। हिना ने कोई तबसरा नहीं किया, बस इसकी तरफ देखने लगी। हिना वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला। मैं सोचता हूँ कि सदियों पुराना ये चांद बात क्यों नहीं करता, अपने राज शेयर क्यों नहीं करता, मुस्कुराता क्यों नहीं, रोता क्यों नहीं? ये कब से है? और जब ये यहाँ नहीं होता तो फिर ये कहाँ गुम हो जाता है, कहाँ होता है? बस बस, इतना काफ़ी है। कॉलेज की रियाजी का पीरियड इतना मुश्किल नहीं लगता था जितनी मुश्किल तुम्हारी बातें लगने लगी हैं मुझे। हमें क्या कि ये कब से है? तुम सिर्फ ये बताओ कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या चाँद? हिना रोमांटिक लहजे में बोली। चाँद अगर 1 घंटा मेकअप करे तो तुमसे ज़्यादा हसीन हो सकता है। जमाल इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। एक सवाल करूँ? हाँ करो, हिना बोली। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जमाल ने ये सवाल पहली बार किया था। दरअसल ये इसका सवाल नहीं था, बहुत पुराना वसवसा था। ये सवाल तुम अपने दिल से करो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी तो मुझे भी लाजमी होगी, हिना ने जवाब दिया। मैं जो सवाल कर रहा हूँ इसका सीधा सा एक जवाब है, हाँ या नहीं। मुझे वो जवाब चाहिए। जमाल पानी का ग्लास मुंह से लगाते हुए बोला। तुम्हें आंखें पढ़ना नहीं आती? क्या ज़रूरी है कि हर जज्बे को, हर बात को अल्फाज में ढाला जाए? हिना ने जवाब दिया। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। दिल के अंदेशों को अल्फाज की ज़रूरत होती है। मैं खुद जब मोहब्बत और नफ़रत का इजहार अल्फाज से कर देता हूँ तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे लिए भी अल्फाज हों। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो एक दिन भी तुम्हारे साथ ना रहती। तो फिर तुम अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करती? घर में तो इस तरह रहती हो जैसे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी हो। आज तुम्हें घर से बाहर ले आया तो तुम्हारा एक और ही रूप मेरे सामने है। हिना ने हथेली पर अपना चेहरा टिकाया और आंखें घुमाते हुए बोली। उफ जमाल, तुम इतने अल्फाज कहाँ से ले आते हो? हाँ, यही अल्फाज जो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाता हूँ। इसी किस्म के चंद अल्फाज तुम मुझसे बोल लिया करो। क्या जाएगा तुम्हारा? जमाल ने बरजस्ता कहा। मसलन कौन से अल्फाज? वो चाय का खाली कप मेज़ पर घुमाते हुए बोली। मसलन क्या हाल है? तबीयत तो ठीक है ना? चाय बना दूं? दफ्तर में क्यों देर हो गई आज? बस, जमाल मुस्कुराते हुए बोला। इससे क्या होगा?
وہ بحث کرنے والے انداز میں بولی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میں جی اٹھوں گا، راتوں کو جاگنا ختم ہو جائے گا۔ وہ رومانٹک لہجے میں بولی، میرے خیال میں تمہیں وقت پر کھانا مل جاتا ہے، وارڈروب میں تمہارے مہینے بھر کے سوٹ موجود رہتے ہیں، ایک مرد کو اور کیا چاہیے؟ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی۔ جمال نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میرے خیال میں چلنا چاہیے، یا تو تم سمجھنا نہیں چاہتی یا پھر مجھے ذہنی اذیت دے کر دل میں کچھ تسکین سی محسوس کرتی ہو۔ ہنا، اگر تمہیں شادی کا شوق نہیں تھا تو تمہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یوں کسی مرد کی زندگی میں زہر گھولنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ آپ مجھے گھمانے کے لیے لائے ہیں یا لڑنے کے لیے؟ وہ قدرے خفگی سے بولی۔ چلو اٹھو چلتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہنا بھی بنا کچھ کہے کھڑی ہو گئی۔ بائک پر وہ اس طرح بیٹھی جیسے جمال کو چھونے سے گریزاں ہو۔ ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی اور یوں آدھے گھنٹے کا یہ راستہ دونوں جانب سے سرد مہری میں گزر گیا۔ گھر آ کر جب دونوں بیٹھے تو یہاں بھی فاصلہ کافی رہا۔ دونوں کے چہرے مخالف سمتوں میں رہے اور یوں رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو ہنا کچن میں مصروف تھی۔ کام کے دوران وہ سوچتی رہی کہ ابھی جمال کچن میں داخل ہو کر پیچھے سے بازوؤں میں لے کر منا لے گا، پھر ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ ناشتے کو ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمال باتھ روم سے نکلا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے معدے میں انڈیلا اور بریف کیس اٹھا کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ ہنا ابھی آئے گی اور رات والے واقعے پر معذرت کر لے گی، یوں اس کا دل صاف ہو جائے گا، پھر وہ اس کو دروازے تک چھوڑنے آئے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کچھ کہے بنا آفس نہیں جانا چاہتا تھا، پھر خود ہی اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ آج ذرا دیر سے آؤں گا، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ اچھا، ہنا نے دیکھے بغیر جواب دیا۔ ہنا، اگر ہمارے درمیان بحث و تکرار کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ایک دیوار سی ہم دونوں کے درمیان آ جائے گی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے مگر شاید آپ کو معلوم نہیں۔ وہ پھر دیکھے بنا بولی، تم ہر بات پر بحث کیوں کرتی ہو؟ تسلیم و رضا والی عادت کیوں نہیں ہے تم میں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، آپ کو ایک گونگی لڑکی کی ضرورت تھی جو آپ کی ہر بات پر خاموش رہتی اور یوں آپ کی انا کو تسکین مل جاتی۔ میں ایک روشن خیال گھر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور اس بات سے باخبر ہوں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جو آگے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جمال کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے آفس جانے میں ہی عافیت سمجھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا اور گھر سے نکل گیا۔ اس رات کے بعد اس کے گھر کی زندگی ایک بار پھر رنگوں سے خالی ہو کر بلیک اینڈ وائٹ سی ہو گئی۔ اگلے 6-7 دن ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ 5 بجے گھر پہنچتا، کچھ دیر آرام کر کے باہر چلا جاتا، رات گئے واپس آتا تو فریج سے کھانا نکال کر خود گرم کرتا اور صوفے پر ہی سو جاتا۔ 8ویں دن اس نے کچھ روز اپنی ماں کے گھر میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اتوار کا دن تھا جب 10 بجے کے قریب وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر تیار ہوا اور سوئی ہوئی ہنا کو آواز دی، میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر جا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے یہاں رہو چاہے امی کے ہاں، جب واپس آؤں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ابھی کچھ بکواس کی ہے، کیا تم نے سن لی یا نہیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں نے سن لیا ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ جمال کو اس سے اسی قسم کی بے پرواہی کی توقع تھی مگر اس سے اس امید پر اپنی بات دہرائی کہ شاید ہنا اس کو جانے سے روک لے۔ وہ بھی میکے جاتی ہوئی ہنا کو کئی بار پیار سے روک چکا تھا۔ اس کے دل پر چوٹ سی لگی اور وہ بیگ اٹھا کر چل دیا۔ اس کو پتہ نہ چلا کہ گھر سے لاری اڈے تک وہ کس طرح پہنچا۔ ماں کا گھر کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ ماں کے ہاں پہنچا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں تو بہت خوش تھی، دونوں بھتیجے بھی چچا کی آمد پر نہال تھے۔
بھائی حمید بھی کافی مسرور نظر آ رہے تھے۔ ہینا کو ساتھ نہیں لائے؟ بھابھی نے جواب دیا۔ کوئی اور بات کریں بھابھی، میں اس عورت کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ گھر اب میرے لیے جہنم بن چکا ہے۔ میں جہنم سے فرار ہو کر کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو سکوں۔ جمال چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، تو کیا وہ لڑکی ویسی کی ویسی ہے جیسے یہاں اس نے 6 ماہ گزارے؟ بھابھی نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ جی بھابھی، شادی کے پہلے ہفتے سے آج تک ویسی کی ویسی۔ تم اس کو سمجھاؤ، بھائی کمال نے کہا۔ آج بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ بھابھی حمیدہ سے آپ اتنے خوش ہیں، کیا آپ نے انہیں کبھی سمجھایا ہے جو یہ اتنی اچھی ہے؟ یہ تو ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے جو فطرت سے بن جاتی ہے، جمال نے جواب دیا۔ اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی نا جمال، ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ گزر ہی رہی ہے اماں، ہنا کے کئی روپ ہیں۔ اپنے میکے میں وہ اس طرح سے ہوتی ہے، آپ کے سامنے فرما بردار بیوی نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، گھر میں وہ یوں رہتی ہے جیسے قیدی جیل میں۔ گھمانے پھرانے لے جاؤں، ہوٹلوں کے کھانے کھلاؤں تو اس وقت اس کا روپ انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ ہر صبح اس سوچ کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں کہ آج اس کے ساتھ اس طرح رہوں کہ یہ خود میرے مطابق ڈھال لے، مگر نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ 3 سال سے میں پلاننگ کرتے کرتے گزار دیے، آخر کب تک میں اس طرح زندگی گزاروں گا؟ اماں پلیز اب مجھ پر رحم کریں اور مجھے سب کی تلقین مت دیں۔ کیا واپس اپنے گھر جاؤ گے تو وہ وہاں نہیں ہوگی؟ اکیلے کس طرح رہو گے؟ تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، ماں نے شفیق لہجے میں کہا۔ ارے اماں، ہوٹل ہے نا، اور میں ویسے بھی خود کافی اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جمال ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا، میری ساری دعائیں تیرے لیے ہوتی ہیں، انشاءاللہ تجھے گھر کا سکون ضرور ملے گا، ماں نے جواب دیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ وہاں سے چل دیا۔ گھر آ کر اس نے چائے بنائی اور آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں غور کرنے لگا۔ چوں چوں وہ سوچتا جاتا، اس کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہنا ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی۔ بظاہر خود کو مطمئن سمجھنے والا جمال اپنی بیوی کے بغیر خود کو بہت ادھورا سمجھتا تھا۔ وہ بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ہنا سے وہ نفرت کرتا ہے یا محبت۔ موبائل پر بجنے والی ہر گھنٹی پر وہ اس امید پر متوجہ ہوتا کہ شاید وہ ہنا کا فون ہے۔ پھر اگلے روز اس نے خود ہنا سے فون پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کا نمبر ڈائل کیا، کافی دیر دوسری طرف بیل بجتی رہی، پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے ہنا سے بات کرنی ہے۔ اس کو معلوم نہ ہوا کہ ہنا کا فون اٹھانے والا اس کا باپ ہے یا بھائی۔ جی، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے خود کو سنبھال کر شائستہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے، وہ میری بیوی ہے، پلیز میری اس سے بات کرا دیں۔ وہ میری بہن بھی ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں آ کر کر لیں، اوکے؟ فون بند ہو گیا۔ ہنا نے میرا فون خود کیوں نہیں سنا؟ موبائل بھائی کو کیوں تھما دیا؟ کیا اس کو میری کال کا انتظار نہیں تھا؟ یہ سوچ کر اس کے ذہنی سکون میں مزید کمی سی آ گئی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ رات سگریٹ پھونکتے ہوئے اور کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ شیو کے بغیر آفس روانہ ہو گیا۔ آفس میں ہی اس نے ناشتہ منگوایا اور بے دلی سے تھوڑا سا کھا کر باقی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے سامنے 3 راستے تھے جو بار بار اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ اطمینان سے دوسری شادی کر لے۔ دوسرا راستہ یہ کہ وہ ہنا کو واپس لے آئے اور شہر کے 70% مردوں کی طرح ہتھیار پھینک دے۔ اس طرح زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ بیوی کی بے اعتنائی پر چلنے اور کڑنے کی بجائے حالات سے سمجھوتا کر لے۔ سارا دن دفتر میں وہ خود سے جنگ کرتا رہا، پھر بالآخر اس نے تیسرے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چھٹی کے بعد وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سسرال چلا گیا۔ سسر اور سالے نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود باہر چلے گئے۔ جمال ہنا کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جوں جوں ٹائم گزر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔
ہر لمحے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر تک نہ آئی تو اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ وہ تو ہنا سے شدید محبت کرتا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہنا اپنے باپ اور بھائی کے ہمراہ اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں پچھلے تمام واقعات بھلا کر تمہیں لینے آیا ہوں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ اس کا خیال تھا کہ بات سنتے ہی ہنا کے چہرے پر خوشی کی لہر سی آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ جمال خود پر ضبط کر کے بولا، مگر ہنا کی بجائے اس کا باپ بول پڑا۔ بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے اس کو لے جانے کا۔ چلو بیٹا تمہارا شوہر تمہیں لینے آ گیا ہے، بس یہ کافی ہے۔ ایسے کیسے بھیج دوں میں اپنی بیٹی کو؟ جمال کی ساس اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ذرا اس کی صحت تو دیکھیں، کیا شادی سے پہلے یہ ایسی ہوتی تھی؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی، صحت میری بھی ایسی نہیں تھی جیسی کہ اب نظر آ رہی ہے۔ گھر میں چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن بلا کر یہاں بٹھا لیا کریں۔ پھر وہ ہنا سے مخاطب ہوا، ہنا تم کیوں خاموش ہو؟ کیا یہ کافی نہیں کہ میں دل کو صاف کر کے تمہیں لینے آیا ہوں؟ میں کیا کہوں؟ وہ جمال کو دیکھے بنا بولی، جو میرے گھر والے چاہیں گے میں وہی کروں گی۔ دیکھو جمال، ہمیں تم پر بھروسہ یوں نہیں ہے کہ تم اب اس پر روزانہ تشدد کرتے ہو۔ اور روزانہ؟ وہ حیرت سے بولا، 3 سال کے عرصے میں ایک بار اس کو تھپڑ مارا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں روزانہ تشدد کرتا ہوں؟ ہنا تم خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا ان کو کہ میں نے کب تم پر روزانہ تشدد کیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا، مگر ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساس اس سے قدرے مختلف انداز میں مخاطب ہوئی، یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کے اختلافات اتنے شدت اختیار کر جائیں کہ خدا نخواستہ علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا گھر کرائے پر دے کر یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ اوپر والا پورشن خالی پڑا ہے، تم بھی ندیم کی طرح ہمارے بیٹے ہو، یہاں رہو گے تو تم دونوں کے درمیان کوئی ناچاکی نہیں ہوگی، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ جمال اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات ہوگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپس کی پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہنا کے رویے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ جمال نے اپنی ساس کو بغور دیکھا اور پھر سسر سے مخاطب ہوا، انکل، انسان کو شریف ضرور ہونا چاہیے، مگر اتنی بھی شرافت نہیں ہونی چاہیے جو کمزوری بن جائے۔ مجھے حیرت ہے کہ گھر کے بڑے آپ ہیں اور بات کوئی اور کر رہا ہے۔ پھر اس نے روئے سخن بیوی کی طرف کیا، جی ہنا صاحبہ، ایسے تو اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ آپ کی ماں کی خواہش میں آپ کی پوری رضامندی شامل ہے۔ پھر بھی میں آپ کی رائے لینا پسند کروں گا کہ آپ چاہیں گی کہ آپ کا غیرت مند شوہر گھر جمائی بن جائے؟ گھر جمائی جس کے بارے میں ایک مشہور مقولہ بھی ہے، گھر کے بہن میں بھائی کتا اور سسرال میں جوائی کتا۔ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھو جمال، وہ اپنا روئے سخن جمال کی طرف کرتے ہوئے بولی، یہ سب گئے دنوں کی باتیں ہیں، میرے خیال میں یہاں رہنے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ آپ کوئی مفت میں تو نہیں رہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھی خاصی انکم ہے آپ کی، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں، اور اوپر 3-4 کمرے ہیں، اٹالین کچن ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کا آفس یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، مجھے تو یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جمال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اوکے، میں سوچ کر بتاؤں گا، چلتا ہوں۔ بیٹھو بیٹا، کھانا کھا کر جاؤ، ساس شفیق لہجے میں بولی، جس کی شفقت میں مکاری کا عنصر بھی شامل تھا۔ تھینکس آنٹی، پھر کبھی سہی، میں 1 ہفتے کے اندر آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے دل کی حالت کافی ابتر تھی، رہ رہ کر اسے ہنا کے اجنبی سے رویے پر دکھ ہو رہا تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی تھی، ہنا کے سرد رویے کی کیا وجہ تھی۔ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں کے گھر پر رہنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس کو
کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ آج اس کی ماں نے یہ بات کہہ کر ہنا کے عزائم سے پردہ اٹھایا تھا۔ ذہنی صدمے کے باعث وہ 3 بار ایکسیڈنٹ سے بچا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ گھر داماد بن کر رہنے کا فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بیوی کے ساتھ معاملات سیٹ ہوں اور رہائش کا مسئلہ ہو تو بات اور تھی، مگر وہ شوہر کی کمزوری بھانپ کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے پر مجبور تھی۔ تو غیرت مند شوہر کافی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا، کافی تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ رات کے آخری پہر بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈبل روٹی کے چند سلائس کھائے اور چائے بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ چائے پی کر اس نے اپنے موبائل دیکھا۔ ماورا کے 3 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے اس کے نمبر پر ایک مسڈ کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ماورا نے اس کو کال کر دی۔ جاگ رہی تھی کیا؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں، طبیعت کچھ ناساز تھی، سرے شام سو گئی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی، تمہیں میسج کیے مگر تم سو رہے تھے۔ یہ رات کے 3 بجے تم کیوں جاگ رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ کل پھر اسی ریسٹورنٹ میں ملو گی، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ کس وقت؟ 5 بجے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیسی ہو؟ وہ ریسٹورنٹ کے کونے والی میز کے سامنے بیٹھے ہوئے بولا، جہاں پر ماورا پہلے سے موجود تھی۔ بڑے خراب ہو تم جمال، پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ خفگی سے بولی، بس ذرا آفس سے دیر ہو گئی۔ آج تم بہت شاندار لگ رہی ہو۔ جمال اس کے سراپا کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ محض مسکرا دی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ماورا، میں زندگی کے عجیب دوراہے پر آ گیا ہوں۔ ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچاتے بچاتے میں خود ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ بس ایک سنجیدہ معاملے پر تم سے مشورہ درکار ہے۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بات کو جاری رکھو، میں سن رہی ہوں۔ ماورا ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس کو گھماتے ہوئے بولی۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کے سامنے 2 کولڈ ڈرنک رکھ کر چلا گیا۔ میری ازدواجی زندگی کتاب کی طرح ہے۔ تمہارے سامنے ہنا کی سرکشی کے باوجود میں نے کئی بار کمپرومائز کیا، مگر کل اس نے اور اس کی ماں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی جو مجھ جیسے آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کیسی شرط؟ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ ہنا کئی دن سے میکے میں ہے، کل میں خود اس کو لینے چلا گیا۔ ان لوگوں سے بات ہوئی، میں ہنا کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں نے کہا کہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں ہمارے گھر میں رہنا ہوگا، یعنی گھر داماد بن کر۔ ماورا نے سوال کیا، کیا گھر داماد بن کر؟ اس بارے میں ہنا کا کیا خیال ہے؟ ماورا نے پوچھا۔ وہ تو مکمل اپنی ماں کی ہم نوا لگ رہی تھی۔ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ میری بیوی ہے، جمال نے جواب دیا۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا ہے ماورا، میں بچپن میں ٹوٹے ہوئے گھر کا عذاب سہ چکا ہوں، اس لیے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتا۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں مجھے گھر بچانے کی بجائے اپنی خودداری کو قربان کرنا پڑے گا۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ایک خیال آتا ہے کہ طلاق دے کر جان چھڑوا لوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے پلیز گائیڈ کرو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماورا نے بالوں کو سیٹ کیا اور آرام سے بولی، بن جاؤ گھر داماد، سالی پہ بھی آنکھ رکھو۔ کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی، اس کی بیوی کو بھی پٹاؤ تاکہ تمہاری زوجہ محترمہ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، جمال بولا۔ میں بھی سیریس ہوں جمال، گھر داماد بن کر رہنے میں کوئی زیادہ قباحت نہیں، مگر تم جیسے خوددار انسانوں کے لیے واقعی مشکل ہے۔ یار، تمہاری بیوی میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ وہ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ اس موقع پر تمہیں کیا مشورہ دوں۔ اپنی ماں اور بہن سے بات کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ بات سن کر بھائی کیا مشورہ دیں گے، وہ فوراً کہیں گے کہ بیوی کو دفع کرو اور دوسری شادی کر لو۔
یہ تو کافی معقول مشورہ ہے۔ تمہاری بیوی فسادی ذہن رکھنے والی عورت ہے، ایسی عورت کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ مجھے تو قسم سے تمہاری بے بسی پر رحم آ رہا ہے، اور تمہاری بیوی پر شدید غصہ۔ پہلے تم سے تمہاری ماں کا گھر چھڑوایا، اب تم سے تمہارا گھر چھڑوانا چاہتی ہے۔ یار عجیب لڑکی ہے یہ، آئیڈیل لائف ہے، ساس نندوں کے جھگڑوں سے دور خوبصورت گھر ملا ہوا ہے، مگر اس کو وہاں چین بھی نہیں ہے۔ یہ عورت تمہیں اپنی ماں کے گھر میں بھی سکون مہیا نہیں کرے گی۔ اپنے کسی قابل دوست سے مشورہ کرو، میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی۔ پھر بھی کچھ کہو نا، جمال نے بےتابی سے بولا۔ ماورا نے آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑ کر بولی، بن جاؤ گھر داماد، یہ کر کے بھی دیکھ لو۔ جمال نے لمبی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، کیا میں اسے تمہارا مشورہ سمجھوں؟ نہیں، ایک بات ہے، اس کو مشورہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ اب تم مجھ سے ہر حال میں مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ ان کی یہ بات بھی مان کر دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں مزید سوچوں گا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ پھر دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔